خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت سورہ صاف کی دوسری آیت کریمہ سے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے اسباق میں اس سے پہلی کی آیت کا میں تلاوت کر چکا ہوں، اس کی تفسیر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جو نہیں کرتے؟ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس بات کی طرف تاکید کی ہے کہ تمہارا اپنا عالم یہ ہے کہ تم تنہا بیٹھ کر جب یہ شکوہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس اس کی کمی ہے اور اس کی کمی ہے، ہمارے پاس محتاجی ہے اور ہمارے پاس غربت ہے، ہمارے پاس مسکنت ہے، تم ان باتوں کا شکوہ کرتے ہو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں انعامات سے نواز دیتا ہے اور تمہاری زندگیوں میں جب روشنیاں پھیل جاتی ہیں، تمہاری غربت، مسکنت اور تمام تر افلاس دور ہو جاتے ہیں، تو پھر تم وہی کرتے ہو جو تمہارا نفس امارہ، تمہاری شیطینت اور جو تمہاری اپنی سوچ اور فکر کرتی ہے۔ تم اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ تم وہ کام کرو جو احکام الہی کے پابند ہو، تم وہ کام کرو جس سے رضا الہی ہو، تم وہ کام کرو جو جنت میں جانے کا سبب ہو، مگر تم ایسا نہیں کرتے اور یہ پھر امید رکھتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے خوش رہے اور تمہیں کامیابیاں میسر آئیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر جو کامیابی میسر آئے جس سے تم دیکھ رہے ہو، یہ کامیابیاں جو لمحاتی طور پر تمہارے سامنے ہیں، اصل میں یہ کامیابی نہیں، بلکہ کامیابی اصل میں وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا ہو، اس کے رسول کی رضا ہو۔ کامیابی وہ ہے جو حصول جنت کا ذریعہ بن سکے، اور کامیابی وہ ہے جو احکام الہ اور احکام رسول کے مطابق ہو۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، تم اس بات کو محسوس کرو کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں یہ اس کا شکر ہے، اور جو کچھ نظام خداوندی ہے اس میں تمہارے لیے کامیابی کے ذرائع موجود ہیں۔ اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ کس طرح تم اپنی باطل قوتوں پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہو، کس طرح تم طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، کس طرح تم بحر ظلمات میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا سکتے ہو، کس قدر تم ان قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو جو اسلام کے چراغ کو باضابطہ طور پہ بجھانا چاہتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، تم اس کام کو کیوں کرتے ہو، تم ان باتوں کو کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ملک عرب میں اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعوت دین دی تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ کچھ لوگ باضابطہ طور پر بیٹھے رہتے اور ان باتوں کو وہ اپنے لیے اور اپنے قبائل کے لیے اور اپنی برادری اور علاقہ کے لیے وہ وجہ شہرت سمجھتے۔ مثلاً ان سے جب یہ کہا جاتا کہ تم کیوں نہیں جہاد کے لیے تیار ہوتے، تم کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہو، تم کیوں نہیں رسول خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تم حاضر ہوتے ہو، جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہاں جمعے کی اذان ہو تو تم فوراً جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں اپنے کاروبار دنیا کو چھوڑ کے حاضر ہو جاؤ، مگر تمہارا عالم یہ ہے کہ تم بیٹھے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو، تم بیٹھے باتیں کر رہے ہو، یہاں وہاں کھڑے ہو، دنیاوی منفعت کی باتیں کر رہے ہو۔ اور ایک مقام پر اس آیت کریمہ کی تشریح یہ ہے کہ کئی لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ بلا وجہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہاں وہاں کی بات کرتے تھے، اور اللہ کے نزدیک جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ اس پیغام کو وہ بھلا چکے ہوتے تھے۔
بیٹھے دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہاں وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کاروبار دنیا میں ملوث ہیں وہ لوگ، لیکن وہ ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، ان باتوں کی کوشش نہیں کرتے تھے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں تو بہت لمبی کرتے ہیں، دے ٹاک ٹو مچ، وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں تو اس وقت بغاوت اور طغیان کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان کی پستی کی۔ اسلام کے اوائل میں اور آپ نے دیکھا کہ جب غزوہ احد کے موقع سے ابھی ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے تو بنیادی طور پر ان کے اندر اسلام کی سربلندی کے حوالے سے وہ جذبہ، وہ جوش نہیں پایا جا رہا تھا۔ وہ بظاہر تو اسلام لے آئے تھے، لیکن جو اسلام، جو دین، جو رسول اللہ کی دعوت، جو اسلام کی غلبی کی صلاحیتیں اور جو کفار و مشرکین کی ریشہ دوانیوں کے مد مقابل جس طرح کے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا ڈیفینسو پوزیشن کے ساتھ، یہ بات ان میں موجود نہیں تھی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے باتیں کرو تو بہت بات کرتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے عملیات کے لیے تو یہ اس سے انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا گیا کہ غزوہ احد کے دن ان کا عالم یہ تھا کہ یہ بھاگ رہے تھے، یہ تیار نہیں تھے اس کے لیے، اور یہ باضابطہ طور پر اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ اپنی آبادیوں سے نکل کر اسلام کی سربلندی کے لیے نذرانہ پیش کریں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اے ایمان والو لما تقولون ما تفعلون، یہاں ایمان والوں سے مخاطب، یاد ہے کہ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے قرآن پاک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو ابھی ایمان لے کر آئے تھے، لیکن دعویٰ تو ایمان کا ضرور ہے، بات بھی بہت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں کرتے جسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے شہزور ہیں اور بہت توانا ہمارے پاس ہماری ہمت ہے۔ جب یہ نجی محفلوں میں بیٹھتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ یہ کوہ ہمالہ کو اپنے قدموں میں جھکا دیں، لیکن جب انہیں غزوے کی، جہاد کی، اللہ کے دین کی سربلندی کی دعوت دی جاتی تو یہ پھر اس سے گریز کرتے۔ تو فرمایا گیا کہ تم وہ باتیں نہ کرو جو تم کر نہیں سکتے۔ اس سے حل حاصل، اس کا جو کنکلوژن ہے، اس کا جو مقصد ہے اور اس آیت کریمہ کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ ایمان والوں کو قرآن عظیم نے دعوت دی ہے کہ اہل ایمان وہی ہو سکتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو تضادات کا حامل ہو، جس کی باتوں میں تضاد ہو، جو کانٹرڈکشن ہو جن کی باتوں میں، وہ کہہ کچھ رہا ہو، کر کچھ رہا ہو۔ اللہ کو یہ عمل بندے کا پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام نام سراپا عمل کا ہے، اسلام نام جہد مسلسل کا ہے، اسلام نام آہ سحرگاہی کا ہے، اسلام نام لذت سحرخیزی کا ہے، اسلام نام آہ نیم شبی کا ہے، اسلام نام سرور کائنات کی دعوت پر لبیک کہنے کا ہے، اسلام نام پریکٹیکلی عمل کی دنیا میں قدم رکھنے کا ہے، اسلام نام زمان اور بیان کے تضاد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ہے۔ مومن سے یہ بات متوقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کہتا کچھ ہو، کرتا کچھ ہو۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں ہم کہتے بہت کچھ ہیں، بہت کچھ ہم کہتے ہیں، جب ہم نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو اسلام وہ ہے، وہ مذہب ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مذہبی پیغامات کے حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ کہیں وہی وہ کریں، اور انہیں وہ کہنا چاہیے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا آرڈر ہے، قرآن پاک کی تعلیمات سے ہیں، اور انہیں وہ کرنا چاہیے جس کی دعوت رسول مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے قول میں اور اس کے فعل میں تضادات نہ ہوں، اور جب یہ ہوتا رہے گا ہم شکست ریخت کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ہمیں لوٹنا ہوگا فکر، زبان، اخلاقیات، سوچ، تدبر، سیاست اور عملیات کے تضادات سے۔ ہم تضادات کا شکار نہ ہوں، بلکہ ہم وہ کریں جس کا خدا اور اس کا رسول ہمیں حکم عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، اسی بات کو کہ تم جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو، قرآن پاک نے آگے چل کر فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ عجب حال ہے تمہارا جب تمہارے قول میں، تمہارے فعل میں تضادات ہوں گے، کانٹرڈکشن ہوں گے، تمہارا کہنا کچھ ہوگا اور کرنا کچھ ہوگا، تو پھر یہ بات اللہ کی بہت بڑی ناراضگی کا یہ سبب ہے۔
اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے، ناراضگی کا باعث ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہاں پھر وہی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم نہ کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ایسی باتوں سے گریز کرنی چاہیے کہ جو ہم کر نہیں سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اللہ اکبر، اور جب ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے تو پھر وہ پہلے کی طرح درست بھی ہو جاتے۔ یہ دوہرا عذاب ہے۔ تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی قینچی سے، اور پھر دوبارہ کٹنے کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ ایک طرف ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے اور پھر دوبارہ وہ درست ہو جاتے، گویا کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسلسل عذاب کے شکار تھے۔ جبریل امین سے سرکار نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں جو کہتے اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں۔ قال ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ولا یفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ولا یعملون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں۔ نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، قال ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ولا یفعلون، یہ وہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں جو کہتے بہت کچھ ہے، جلسوں پہ، اسٹیجوں پر، بڑی بڑی محفلوں میں، کانفرنسوں میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ اور افسوس یہ بات دیکھنے میں اکثر آتی ہے، چونکہ مجھے بھی بعض اوقات بڑی بڑی کانفرنسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں ان پیشہ پر مقررین کو کہ وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور قوم کا عالم ہی قوم بھی دیوانی ہے، اور قوم محض لفاظی کے بازار میں ہم اور آپ کھڑے ہیں، لفاظی بیچی جا رہی اور قوم خرید رہی ہے۔ اے کاش کہ ہمارے پیشہ ور مقررین پڑھی لکھی عوام کو اپنے سامع کی حیثیت سے وہ پیدا کرتی تو آج ہمارے اسٹیج کا یہ حال نہ ہوتا، اور اس قدر اسٹیج سازی کے باوجود ہم نے ہزاروں لاکھوں اسٹیج برپا کیے ہیں، لیکن ہمارا عالم یہ ہے اس کے باوجود کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے۔ ہمارا اسٹیج اگر قوم میں مرحومہ امت مرحومہ کے خفتہ بیدار کو اگر زندہ کر سکتا تھا اور ہمارے سینے میں روح بلالی اگر پھونک سکتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب پیدا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم گفتار کے غازی بن کے رہ گئے، ہم کردار کے غازی نہ بن سکے۔ یہ وجہ ہے کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں آج، اور عالم یہ ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور تلقین غزالی نہ رہی، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، نہ کوئی اذان دینے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ ہم اجتماع سے محروم ہو گئے ان حالات میں، جن حالات سے ہم اور آپ اس وقت دوچار ہیں۔ اور مقررین کا عالم یہ ہے کہ شعلہ مقالی تو اپنی جگہ ہے، لیکن نہ وہاں فکر غزالی ہے، نہ سوز رازی ہے، اور نہ پیچ و تاب رومی ہے۔ ان تمام شعور حیات فکر و نظر سے ہمارے مقالات، ہمارے خطبات، ہمارا اسٹیج خالی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار اور پیشہ ور مقررین اس بات کو محسوس کرے کہ اگر ہم نے اپنے رویوں کو نہیں تبدیل کیا تو شاید ہم بہت دیر تک یہ قوم ہمیں برداشت نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا ذمہ داری قوم کی بھی ہے کہ وہ ایسے علماء کو، ایسے مقررین و خطبہ کے حوالے اسٹیج کرے جو آپ کے دامن مراد کو بھر سکیں، ورنہ شب بیداری کا کوئی حاصل نہیں، اور اس مجلس آرائی سے اور اس محراب و منبر کی جھنکار سے سوائے اجتماعی نقصان کے کوئی اور فائدے کا راستہ نظر نہیں آتا جو عملی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت دنیا کے ان ممالک میں جہاں کے تقریباً 25 کروڑ سے زائد 30
کروڑ کے آس پاس جہاں مسلمان آباد ہیں، ان ملکوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی قیادت ہے، نہ کوئی مرکزیت ہے، اور نہ ان کے پاس ایسے علماء ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس ایسے خطبہ ہیں جو اخلاص پر، سچائی پر، دیانتداریوں کے حوالے سے وقت کے تقاضوں کے مطابق قوم کو بیدار کر سکتے تھے۔ ہماری کوئی ایسی آواز نہیں جو 30 کروڑ مسلمانوں کو ایک مرکز پہ متحد کر سکے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قرآن پاک، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کا سبب اور کیا ہے کہ تم وہ کرتے ہو، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ رات کے وقت ہم نے تقریر کی اور قوم کو ہم نے بیدار کر دیا، مگر جب بیدار ہونے کا وقت آیا تو ہم خود سو رہے تھے، اور قوم جو ہے وہ گام گام، قریہ قریہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر وہ بھٹک رہی تھی، اور گردش ایام کے کوڑے اس کی پیٹھ پہ پڑ رہے تھے۔ نہ عابد شب زندہ دار کو اس کی خبر تھی، اور نئی شعلہ بار مقرر کو اس کی خبر تھی، اور جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے غیر متوقع حادثات سے مولا محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، قابل احترام کو دوستو، فرمایا گیا پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، ان مجاہدوں کو جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، یعنی کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، ڈیفینسو جہاد۔ یہاں جہاد سے معنی نہ ہو کہ ہم جب چاہیں اور میدان جنگ میں اتر جائیں، بلکہ جہاد سے مراد وہ ہے کہ اسلام جو ہے دراصل امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اور تقوی و طہارت کا مذہب ہے۔ قتل و غارت اور خوریزی کے خلاف اسلام ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے کہ جہاں پر ہم جب فاتح ہو کر بھی کسی علاقے میں داخل ہوئے تو ہم نے سر نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں خم کیا، اور یہ وجہ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کرارے جب کارواں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بتکدوں میں پہلا گوہر و گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جن ملکوں میں مسلمان باضابطہ طور پر غالب و فاتح ہو کر بھی گیا، وہاں اس نے ظلم نہیں کیا۔ یاد رہے کہ آج جن ملکوں میں مسلمان 25 سے 20% ہیں، اور ان بعض ممالک میں مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے آبا نے ان ملکوں پہ تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے کم و بیش۔ یہی حال ہندوستان کا بھی ہے، جہاں کے مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مگر ان کے امن و انصاف کا عالم یہ تھا کہ اگر بنارس کے گھاٹ پر اگر کسی ہندو پنڈت کی بیٹی کی وقت کا کوتوال اگر اس کی توہین کرتا ہے، نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ اپناتا ہے، تو پھر وہی اورنگزیب عالمگیر ہیں جو دہلی کے تخت پہ بیٹھے ہیں، اور پھر وہاں سے دہلی سے چلتے ہیں وہ، اور جب تک کہ انہوں نے اپنے اس ظالم کوتوال کو ایک ہندو برہمن بیٹی کے مد مقابل اسے کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیا، وہ چین کی نیند نہیں سوتے۔ یہ بات وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں جنہوں نے ایک دوشیزہ برہمن کے حوالے سے علامہ ارشد کی کتاب پڑھی ہو، اس کی تفصیلات انہیں پتہ ہوں گی۔ میں بات اس لیے حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی پر ظلم اور جبر کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو جن ملکوں میں 20 سے 25% مسلمان اس وقت موجود ہیں، تو اگر وہ چاہتے تو پورا ملک 1000 سال تک کی آئین جہاں بینی ان کے ساتھ تھی، اور جہاں بانی بھی، وہ اس ملک میں آباد ہر فرد کو مسلمان بنا لیتے، کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی تلوار کی، ان کے پاس فوج تھی، ان کے پاس ارباب سلطنت تھے، ان کے پاس ساری طاقتیں تھیں جو کسی بھی قوم کو وہ باضابطہ طور پہ زیر کر سکتی تھی، اور انہیں مجبور کرتی وہ اسلام لے آئیں۔ مگر ایسا نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری سے لے کر
اور سرکار خواجہ اجمیری، اور پھر وہاں سے لے کر ان کے تمام خلفاء میں سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی تک جتنی خانقاہیں یہ سب ہیں اس وقت بر صغیر و پاک میں، انہوں نے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں افراد جو تھے انہیں محبت کا جام پلایا، کبھی ان پہ ظلم کو روا نہیں دیا. اور یہ وجہ کہ آج بھی ان مشائخ کے خانقاہوں میں اور ان کے آستانوں پر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین کی ایک بہت بڑی تعداد میسر آتی ہے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے جبراً اور ظلماً کسی پر اسلام کو مسلط نہیں کیا، مسلم بادشاہوں نے خاص کر. اگر ایسا ہوتا تو آج پورا بر صغیر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا، مگر ایسا نہ ہو سکا، اس لیے کہ ہم جہاں بھی گئے عدل و انصاف کو ہم نے روا کیا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، وہ پیار کا مذہب ہے، وہ سچائی کا مذہب ہے، وہ خلوص کا مذہب ہے. اسلام جو ہے قتل و غارت کو، خونریزی کو خلاف فطرت سمجھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ کی اجازت بھی وہاں دی گئی ہے جہاں آپ کے مد مقابل کوئی قوم کھڑی ہو، اور وہ شرائط کے ساتھ. عورتوں پہ ظلم نہ کرو، بچوں پہ ظلم نہ کرو، بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، سبزہ زاروں کو نہ کاٹو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس قدر منظم یہ مذہب ہے کہ آ گیا لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زبی بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یعنی میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ لڑائی میں اگر وقت نماز آ جائے تو نماز کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جاؤ. اور یہ سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ وہ نماز ہے. تو عالم یہ ہے کہ وہ مذہب جو لڑائی کے عالم، جو عین میدان جنگ میں، اب اندازہ کریں کہ کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. اب جب لڑائی شباب پر ہو، جنگ کا میدان، جنگ کے شعلے، آگ اور خون کی دریاؤں سے لوگ گزر رہے ہوں، تو اب ایسے میں کون ہوگا جو اپنی تمام تر بساط فکر کو اور شعلہ انتقام کو بجھا کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا؟ یہ اللہ کا بندہ ہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ خدا ہر جگہ ہے، وہ ناانصافی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے جب مسلمان خدا کی بارگاہ میں حالت جنگ میں سجدہ ریز ہو تو آپ نے محسوس کیا پھر کہ جنگ کے تمام تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے احکامات کا پابند رہے. اور احکام الہی کی پابندی ہمیں سکھاتی ہے کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ جبر نہ ہو. وہی تعلیمات قرآنی ہے. انشاءاللہ میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ میں حاضر خدمت ہوں. میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان مجاہدین کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ بے شک محبت فرماتا ہے ان مجاہدوں سے جو ان کی راہ میں، جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، صف در صف، کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ گویا کہ وہ سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح ہوں. تو میں اس حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کبھی بھی ڈیفینسو جنگ کا قائل رہا ہے، آفینسو جنگ کا قائل نہیں رہا ہے. کہ مد مقابل اگر کسی طاقتور اور ظالم قوت نے اگر مسلمانوں کو برانگیختہ کیا، ابھارا ہے، حملہ آور ہوئے ہیں، تو ہم نے تلواریں بے نیام کی ہیں اس کے مد مقابل. بلا وجہ مسلمانوں نے جو ہے جہاں بھی رہے، چاہے وہ رعایا بن کے رہے ایز اے سٹیزن یا ایز اے حکومت، وہ گورنمنٹ میں رہے اور ان کی حکومت، ان کی بادشاہت، ان کی کنگڈم رہی ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنی رعایا پر جبراً اسلام کو مسلط نہیں کیا ہے. اگر جبراً اسلام کو مسلط کیے ہوتا تو وہ ممالک جہاں آج مسلمان قلت میں ہیں، اکثریت میں ہیں، اقلیت میں ہیں، وہاں اکثریت میں ہوتے، اس لیے کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے ان زمینوں پر حکومت کی ہے. اور جب حکومت کی ہے تو ان کے پاس دولت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، اور فوج بھی تھی، اور تمام ریسورسز ان کے ساتھ تھے. وہ چاہتے تو ایک لمحے میں پورے ملک کو وہ مسلمان کر سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا ٹالرنس کیا ہے، اسلام کی اخلاقیات کیا ہیں. خدا کرے کہ اکثری جو اس وقت جو لوگ اس وقت ان کا تعلق اکثریتی طبقات سے ہیں، وہ اس بات کو محسوس کریں، اور جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں ان پہ ظلم نہ کریں، جبر نہ کریں. کم از کم یہ محسوس تو کریں کہ جن پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، جب یہ قوم
اقلیت میں ہو کر ہم پہ حکومت کر رہی تھی اور برسوں ان کی حکومت کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے، تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اسلام غالب ہوا تو اس غلبے میں اس کا رویہ کیا تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے قریش مکہ نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا تھا، اور عالم یہ تھا کہ انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ جیسے کہ ماضی میں بڑی طاقتیں اور بڑی قوتیں بادشاہان وقت جب وہ کسی زمین پہ حملہ آور ہوتے پھر وہ فتح یاب ہوتے تو خون کا بازار، کشت و خون کا بازار گرم ہوتا اور آگ اور خون کے دریاؤں سے لوگ گزرتے۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ بھی ایک بادشاہ ہیں جو اب فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے بلا شبہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک خطے اور ایک مملکت کے حوالے سے وہ بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ کونین کے بادشاہ تھے۔ کائنات آفاق و انفس ان کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی اور وہ سید کونین تھے۔ ہر دور ان کا ہے، ہر زمانہ ان کا ہے اور ہر عصر ان کا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مدینہ طیبہ سے مکے آ کر فاتح مکہ بن کے جب وہ داخل ہوئے تو قریش مکہ نے روپوشی کا معاملہ اختیار کیا، چھپ گئے، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تلواریں بے نیام ہو اور آج خون کا بازار گرم ہو۔ ایسے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں روپوش ہو جائے، چھپ جائے، اسے امان یاب ہے۔ ہندہ بھی اس روز یہ جبکہ وہ ایمان نہیں لائی تھیں اس وقت، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ ہم نے چبایا ہے اور اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارا سر برسر عام قلم کیا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وحشی، حضرت وحشی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہیں بھی یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارا انتقام لیا جائے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان یاب ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو مکہ کے پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے وہ سب کے سب ان کے قدموں پہ گر گئے، اور عالم یہ تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گئے ان میں وہ تھے جو شاعر تھے، وہ ادیب تھے، وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیوں کا عمل تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ طُلَقَاء، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دو عالم کے تاجدار ہو، یہی وہی کر سکتا ہے جو تسخیر کائنات کا چشمہ سیال ہو، یہ خدا کے رسول ہی کر سکتے ہیں۔ عام بادشاہ اگر ہوتے تو انتقام لیا جاتا، مگر وہ عام بادشاہ نہیں تھے بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، وہ خدائے اعظم کے نائب اعظم تھے، اور انہیں اپنے اخلاق کی طاقت سے آپ نے لوگوں کا دل جو ہے اپنے قدموں میں جھکا لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب لوہے کی تلوار چلتی ہے تو کافر کٹتا ہے، کفر نہیں کٹتا، مگر جب اخلاقیات کی تلوار چلتی ہے تو کفر کٹتا ہے، کافر نہیں کٹتا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی تلوار کے ذریعے پورے جزیرے عرب کو اپنے قدموں میں جھکا لیا، اور اس دور کے جو عظیم سپر پاورز تھے روم اور ایران، ان کے باپ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کا تاج مسلم مجاہدین کے قدموں میں ہوگا۔ اور آپ نے حضرت سراقہ سے کہا جب وہ اس رات میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت فرما رہے تھے، سراقہ نے اپنے گھوڑے کے ساتھ آپ کا پیچھا کیا تو حضور نے فرمایا سراقہ مجھے پتہ ہے کہ قریش مکہ نے تمہیں اس بات کی لالچ دی ہے کہ تم مجھے گرفتار کرو تاکہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں جواہرات میں، تمہارے ہاتھوں میں اور تمہارے ہاتھ میں جواہرات تمہارے ہاتھوں میں ہوں اور تمہیں قیمتی ساز و سامان سے نوازا جا رہا ہو۔ تو سنو پھر، حضور نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کس طرح کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت سراقہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، قریب المرگ تھے اور جاں بلب تھے۔ لوگ کہتے آپ بہت ضعیف ہو گئے ہیں، اب شاید آپ کے بچنے کو امید نہ ہو، تو آپ اکثر فرماتے کہ وہ ایمان لا چکے تھے، آپ اکثر فرماتے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آنی جب تک کہ میرے آقا کی بشارت سچ نہ ہو جائے۔ ان کی ہر بشارت سچ ہے کہ میرے ہاتھوں میں کسریٰ کنگن آنا ہے، اور جب میں اسے پہن لوں گا اس کے بعد موت واقع ہوگی۔ تو یہ ہے وہ کہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے دو عظیم سپر پاورز کو اپنے قدموں میں جھکا لیا۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یہاں میں ایک بار
امریکن ٹیلی ویژن پر یہ دیکھ رہا تھا یہ خبر، بلکہ یہ پوری ڈاکومنٹری میرے سامنے تھی. میں خود اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا. ظاہر ہے کہ وہاں یہ قانون ہے، اور یہ قانون تو عین اسلام کے مطابق ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے. تو ظاہر ہے کہ قاتل گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلا، کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ کورٹ نے قاتل کو یہ فیصلہ سنایا سزائے موت کا فیصلہ سنایا. ظاہر ہے کہ پورے عدالت کے کمرے میں اتنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ان میں خوف کا سناٹا پیدا ہو گیا کہ عدالت نے اس قاتل کو سزائے موت دے دی ہے. جب سزائے موت سننے کے بعد وہ اشکبار ہو گیا، قاتل کی اتنی فیملیز تھی وہاں، وہ سب کے سب جو ہے صدمے سے نڈھال ہو گئی. یہ خوف کا سناٹا تھا، اور چہرے پر وحشت اور کا عالم تھا، لرزہ براندام تھا. وہ قاتل کانپنے لگا وہ برسر عدالت. اتنے میں عدالت نے یہ بات سنانی تھی. اس نے ریکویسٹ کی مقتول کے ورثہ سے، اگر آپ چاہیں تو اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سزائے موت ہے. بہرکیف یہ کہنا تھا کہ مقتول کے باپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا بیٹا دوبارہ مجھے ملنے والا نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا، میں اسے معاف کرتا ہوں. آپ اندازہ کیجیے، جب یہ بات کہنی تھی کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو پوری عدالت جو ہے وہ اشکبار ہو گئی. اور اسی وقت جب اس نے یہ کہا کہ میں اس قاتل کو معاف کرتا ہوں، یہ کہنا تھا کہ وہ قاتل، اس سے مقتول کے ورثہ نے کہا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا مجھے کہ میں کسی کا انتقام لوں، لیکن میں اس سے بہتر جو ہے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیا جائے. لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے عفو درگزر کا معاملہ اختیار کیا ہے. اگر اس کا قتل ہوتا ہے، ابھی یہ سزا پا بھی لیتا ہے اگر، تو میرا بیٹا واپس نہیں آنا، لہٰذا میں اسے معاف کرتا ہوں. جب اس نے یہ کہا کہ میں اس قاتل کو معاف کرتا ہوں، آپ یقین کیے پورے اس ہال میں، عدالت کے کمرے میں جتنے قاتل کے وارث بیٹھے تھے، وہ سب کے سب اشکبار ہو گئے. اور فوراً اس کی معافی کے فوراً بعد اس قاتل نے بلند آواز سے جب یہ بات سنی کہ اسلام میں عفو درگزر اور معاف کر دینا یہ بہت بڑا انسانی رویہ اور سلوک ہے، تو اس نے اسی وقت بلند آواز سے وہ قاتل کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. اور جب اس نے کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی اور اس کے گھر کے دوسرے افراد بھی اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. یہ اسلام کا نظام حسنہ تھا، یہ اسلام کے اخلاق حسنہ کا نظام تھا کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اسلام میں جو اخلاق حسنہ ہے، اس نے بڑی بڑی زمینوں کو فتح کیا ہے. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے دل کو فتح کر سکیں، زمینوں کو فتح کرنا بہت آسان ہے. ہم لوگ یورپ میں رہتے ہوئے جو تبلیغی فرائض انجام دیتے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دل جو ہے وہ سرور کائنات کی محبت کی آماج گاہ بن جائے، دل سرکار کی محبتوں کا مکین ہو، دل کے سدرہ پر ان کی محبتوں کا جبریل نغمہ سنج ہو، دل سرور کائنات کی محبتوں کی امانت گاہ بن جائے. ہمارا یہ سب سے پہلا ہمارا داعیہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، اس دعوت کا مقصد جو ہے وہ سرکار کا اخلاق حسنہ ہے. جو اخلاق حسنہ میں ڈھلا ہوگا، انشاءاللہ اس کے ساتھ زندگی کی تمام حسنات و برکات ہوں گی. اس لیے یورپ میں رہتے ہوئے ہم سب مبلغین کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم یہاں کے مقامی انگریزوں کو، نان مسلم کو ہم جب دعوت دیں تو اس میں ہمارا نمایاں ترین پہلو جو ہے وہ اخلاقیات کا پہلو ہو. اور جب یہ اخلاق کے ذریعے ہم جب کسی کے دل کو متاثر کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے پیغامات کو اور دین کی دعوت کو وہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلی دعوت کا سب سے پہلا اعلامیہ سرکار کا اخلاق حسنہ ہونا چاہیے. بزرگو دوستو، تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان مجاہدین کو جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اس کی راہ میں یعنی کہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، اور ان کے صفوں میں اتحاد ہو. آج ہم جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے. قرآن عظیم نے اس صفوں کی اتحاد کی مثال دی ہے کہ انہم بنیان مرصوص، کہ ان کی صفیں اس قدر متحد ہوں کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم ہیں. انتشار در انتشار.
ہمارا خانقاہی انتشار، ہمارا فکری انتشار، ہمارا مشربی انتشار، ہمارا درسگاہی انتشار، فکر و نظر کا انتشار، سوچ اور فلسفے کا انتشار، اتنے انتشار سے ہم دوچار ہیں اس وقت کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی انتشار کے نتیجے میں ہمارا عالم یہ ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کے ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جس طرف چاہتی ہیں ہواؤں کی جھونکوں کی طرح ہمیں اڑا کے لے جاتی ہیں۔ جیسے میں پہلے آپ سے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً 30-35 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، اور یہی کچھ حال دنیا کے دوسرے اسلامی مملکت کا بھی ہے، جہاں مسلمانوں کی کثرت کے باوجود ہم تسبیح کے دانوں کی طرف بکھرے ہوئے ہیں، اور دنیا کی بڑی طاقتیں جب چاہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں ہمیں مال غنیمت کی طرح ہمارا استعمال بھی کرتی ہیں اور ہمارا استحصال بھی کرتے ہیں۔ اس کی واضح مثال 27 اسلامی ممالک ہمارے سامنے ہیں، اور خاص کر یہ عرب ممالک جن کے حکمراں اور جن کے ارباب مملکت خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی غفلت کے نتیجے میں عراق، سیریا، لیبیا، لبنان اور ان جیسے ملکوں کو تاخت و تاراج کر دیا گیا ہے، اور آج ان کے پاس تمام تر ریسورسز کے باوجود وہ مغرب کے آگے کاسے گدائی لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم دوبارہ ان سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹان بنا سکیں، جس کی بات قرآن عظیم نے کہی ہے کأنہم بنیان مرصوص، کہ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جائیں۔ گویا کہ امت مصطفیٰ جہاں جہاں موجود ہے، ان سنگریزوں کو ہم جوڑ کر ہم دوبارہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر چٹان بنا سکیں۔ اللہ کرے کہ وقت آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور یہ ہو سکتا ہے، اٹس ناٹ امپاسبل، یہ ناممکن نہیں ہے، اور ہمیں اس نہج پر بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا۔ ہم اپنا کام کریں تعمیری طور پر۔ اسلام نام رد عمل کا نہیں، اسلام نام ری ایکشن کا نہیں، اسلام نام ایکشن کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو متحد و منظم کریں اور ہم باعمل ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو ہمارے آگے جھکنا ہوگا، اس لیے کہ ہماری ایک بہت لمبی تاریخ رہی ہے۔ مسلمان کا فلسفہ، مسلمان کی سوچ، ہماری تعلیم، ہماری کتاب اور ہمارے پیغمبر کی دعوت، یہ کسی کا استعارہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نبی کا عطیہ ہے، اور غیر متبدل ہے۔ دنیا کی کتاب، دنیا کی تہذیب، دنیا کے تمدن، وہاں کے پارلیمنٹ، وہاں کے نظام حیات، ان کی کتابیں، ان کی سوچ، ان کے اسکالرس، ان کے ارباب المدانش رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً بدلتے رہیں، مگر ہمارا قرآن باقی ہے، ہماری نبی کی سیرت باقی ہے۔ قرآن عظیم یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر زمین و آسمان کا علم اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ زمین اور خشک و تر کا علم اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ قرآن پاک کے مخالف تھے، اور جن ملکوں میں، جن علاقوں میں قرآن پاک کا پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، آج اس وقت دنیا کے بے شمار بڑے ممالک جو سو کال سپر پاور بھی ہیں، آج ان ملکوں میں باضابطہ قرآن پاک مفت تقسیم کر رہے ہیں لوگ، اور قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں لوٹنا ہوگا اس نظام حیات کی طرف جو اللہ کے رسول لے کر آئے، سرور کائنات لے کر آئے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلامی قوانین کا ٹکراؤ مذہب سے نہیں ہے۔ چائنا نے ایک زمانے تک جو کچھ کھایا اور پیا، اور جس طرح وہ جانور کیڑے مکوڑے کھاتے رہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسلام نے ہمیشہ مخالفت کی، اور یہ کہا کہ ہمارے ہاں وہ جانور جو حلال اللہ نے فرمائے ہیں، اس کے رسول نے، ہم وہ کھاتے ہیں، اور ہمارے باضابطہ اس سے ذبح کرنے کا، سلاٹرنگ کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم اسے سلاٹر کرتے ہیں تو فاسد مادے جو اس کے خون سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی 1-2 قطرہ خون اگر ڈاکٹر آپ کا لے تو اس سے جسم کے سارے امراض کا وہ علاج کر سکتا ہے۔ انفیکشن خون میں موجود ہے، لیکن جب آپ نے ذبح کر کے جانور کو، اس کے تمام جسم کے ان تمام آلائشوں کو اور انفیکشن کو خون کے ذریعے ڈرین آؤٹ کر دیا، تب وہ خالص گوشت ہے۔ جن ملکوں میں حرام گوشت کھاتے رہے، کیڑے مکوڑے کھاتے رہے، وہاں سے ایک ایسی وبا پھیلی کرونا وائرس کی شکل میں، جس نے آج پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں آج اس کے آگے، انہوں نے اپنی تمام طاقت کے باوجود، ان کے ہاسپٹل، ان کے ڈاکٹر، ان کے نرسنگ ہوم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ پتہ ہے کیوں ہے؟
کہ فطرت کے تقاضوں سے انحراف کا یہ نتیجہ ہے۔ اسلام نے ہر زمانے میں فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ وجہ ہے کہ اب وہ لوٹ رہے ہیں اس حلال گوشت کی طرف اور اس ذبح طریقے کی طرف جو اسلام نے بتایا ہے۔ لوٹو اس نظام کی طرف جو اللہ کے رسول لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہر زمانے کا فاتح مذہب ہے، اس لیے کہ فاتح بدر و حنین نے اسے خون دے کر اس کی سبزہ داری کو، اس کی تازگی کو، اس کی دوامیت کو، اس کی سرمدیت کو، اس کے تاثیر کو، اس کی ترجیحات کو باقی رکھا ہے، اور ہر زمانے کے لیے اسلام پائندہ باد ہے اور زندہ باد ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگے کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ